خواتین کے حوالے سے جو پیلوک پین ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور میں بتاؤں پیلوک پین پہ میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو بات ہی نہیں کرتی ہیں. ایک تو شرما جاتی ہیں. اگر رورل ایریاز کی بات کریں نا تو ان کو اگر پین ہو رہی ہو، یہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے پال رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، فیملیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہیں بتاتی کہ ان کو پیلوک پین ہے. ان کو اس چیز میں بڑی شرم آتی ہے اور اسی شرم میں وہ تکلیف میں اریٹیٹ رہتی ہیں. ان کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی دیکھیں نا حصے میں آپ کو تکلیف ہو، آپ کہاں سے اچھا فیل کریں گے. اور پیلوک پین کچھ لوگوں کو بہت سیویئر ہوتا ہے. تو آج جو عورتیں ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں آج میرا یہ سیگمنٹ، تو یہ خاص آپ کے لیے ہے کیونکہ میں نے جن ڈاکٹروں کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ثنا نذیر صاحبہ گائناکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو وہ اپنی دیکھنے والی جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گی. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے فضا؟ کیسے ہیں شکر الحمدللہ. پہلے تو ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے. لوگ پہلے بتاتے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا گھر میں شرماتی رہتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، بتاتی نہیں ہیں، درد میں رہتی ہیں، چہرے سے ان کی تکلیف بیان ہو رہی ہوتی ہے مگر بولیں گے نہیں کہ ڈاکٹر پہ لے جاؤ، دکھا دو، ہے نا. اچھا فضا، بتاتے بھی ہیں تو انہیں ایڈریس کرنا یا کوئی ایکنالج نہیں کرتا فیملی میں. کیونکہ پیلوک پین سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہوتا کیا ہے. اگر پیلوک پین یا ہم اسے لانگ ٹرم پین کہتے ہیں، اگر لوور ٹمی میں فیمیل کے 6 منتھ سے زیادہ پین رہے، ڈل ہو، سیویرٹی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہو، ہم اسے کہتے ہیں پیلوک پین. ٹھیک ہے، کرونک پیلوک پین. اور اس کا سب سے زیادہ جو مین دیکھا جاتا ہے اس کا ریلیشن ماہواری سے. تو ماہواری خود فیمیل ڈسکس کرنے سے پرہیز کرتی ہیں، تو اسی لیے یہ سوچا جاتا ہے یہ ماہواری سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ خود نہیں بتاتی ہیں اور بتاتے بھی ہیں تو سب کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ماہواری میں ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا زیادہ ہو گیا، اٹس اوکے، پین کلر لے لیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے ریزن ہیں جس میں پیلوک پین ہوتی ہے اور اس سے آپ کی صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ نہیں، مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹڈی ڈسٹرب ہوگی. اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب ڈسٹرب ہو سکتی ہے. فیملی دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اب آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے پائیں گے، آپ اریٹیٹ رہیں گے، انہیں ڈانٹیں گے تو پرویش پہ بھی افیکٹ ہوگا. کچھ لوگوں کو اتنی پین ہوتی ہے ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ایون میرٹل ریلیشن پہ بھی افیکٹ آتا ہے. ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم ہر وقت پین کرتے رہتے ہو. تو اس کو ایڈریس کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی ایک ایج گروپ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ٹین ایج سے لے کے پیریڈس ختم ہونے کے بعد بھی پیشنٹس کو یہ پین رہتی ہے. تو تھرو آؤٹ دا لائف بھی پیلوک پین کا کیا تعلق ہے؟ اس کے اگر کسی کی سرجری دیکھیں، ہم کازز کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کاز کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس کس کو ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سا ہے. ہمیں تو مطلب یہی آئیڈیا ہے نا کہ ماہواری کی وجہ سے پیلوک پین کا کوئی ایشو، اس کے علاوہ اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پیلوک پین سیویئر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں پیلوس میں 3 آرگن ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ فزیکل ریزن ہو کوئی، اس میں آپ سب سے پہلے ہوتا ہے بلیڈر، مثانہ. اگر کسی کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے یورین کی کسی بھی وجہ سے، اگر ان کی ٹوائلٹ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں یا بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، ٹریٹ نہیں کر رہے، تو اس کے بعد جو مثانہ ہوتا ہے اس میں کوئی سوزش کا عمل ہو تو پین ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل رہتی ہے اور پھر وہ سمپل پین کلر سے بھی نہیں جا رہی ہوتی. اب مثانے کے پیچھے ہوتے ہیں بچے دانی اور انڈے دانی. اگر ان دونوں کو بھی دیکھا جائے تو اگر انڈے دانی میں رسولیاں ہوں، ایز اے گائناکالوجسٹ اور میرے پاس جو انفرٹیلٹی کے پیشنٹس آتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ایک کنڈیشن کہتے ہیں انڈومیٹروسس، اور یہ بھی بہت کامن ہے. آپ کہہ لیں کہ ہر 6 فیمیل اگر یہاں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک کو اگر پین ہے تو بھی آپ انڈومیٹروسس کی پین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رسولیاں ہوتی ہیں، ایک طرف کنسیو نہیں کر رہے ہوتے اور دوسری طرف آپ پیٹ میں درد لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ دینے پہ آتے ہیں. اگر بیبی کے لیے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو پین رہ جاتی ہے، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آپ یوٹرس جس میں حمل ہوتا ہے اس میں رسولیاں ہوں تب بھی پین ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیں تو وہ بڑھتی جاتی ہے پریشر کی وجہ سے، لائف سٹائل ایک طرح کا. تو اس کو ڈائگنوسٹ کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ پیلوک پین کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جب بھی ایسی پین ہو، میں یہی کہنا چاہوں گی
کہ جب بھی پین ہے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. مگر اس پین کو تو نارملی دیکھیں نا، نانیاں، دادیاں، امیاں بھی گھر میں یہی کہہ دیتی ہیں کہ ماہواری کے پین ہے بیٹا، سب کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی تھے. ایسا نہیں ہے ایکچولی پیلوس میں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ گرم ٹکور کر لو، گرم پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پیو. جی تشخیص کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماہواری سے ریلیٹڈ ہے. اور ماہواری سے ریلیٹڈ ہوگی تو جسٹ وہ پیریڈس کے ڈے پہ ہوگی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈے پہ. اگر یہ تھرو آؤٹ آپ کے منتھ رہتی ہے اور 6 منتھ تک رہتی ہے تو اٹس ناٹ ایکچولی دا ماہواری کی پین. مطلب یہ ماہواری کے ساتھ ساتھ پورے مہینے چلے گا؟ جی ایگزیکٹلی. ماہواری میں ہو سکتا ہے بڑھ جائے لیکن پورے مہینے میں چلیں گے. 6 مہینوں میں مسلسل تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن چلتی رہے گی. کچھ چیزیں ان سے ایگریویٹ کر دیں گی، کچھ چیزوں سے آرام آ جائے گا. تو یہ ایک ہے. لیکن اس میں صرف گائنیکولوجیکل ایشو نہیں ہوتے. اس میں جیسے میں نے بتایا بلیڈر کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، انٹسٹائن کے بھی، آنتوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اسے ایک کنڈیشن کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، اور وہ اسی میں پین کرتے ہوئے 6-10 ایون پوری لائف گزار دیتے ہیں اور ڈائگنوز نہیں ہو پاتا. تو یہ پہلے پتہ چلنا، اس کے لیے کمپلیٹ ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم ایک کمپلیٹ ہسٹری لیتے ہیں اور ایگزامینیشن کرتے ہیں. پھر ہم ان کے لیے اسکین اور MRI یا جو بھی ہمیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتے ہیں، پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے. تو ویسے جیسے جن کو یہ پین ہوتا ہے پیلوک کا، تو جب ان کو پریگننسی ہو تو کیا ان کو کنسیو کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، اگر ریزن ہو پیلوک پین کی جسٹ لائک انفیکشنز ہو تو پریگننسی ہی نہیں ہو پائے گی. جیسے ہمارے پاس بہت سارے جی ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہیں انفرٹیلٹی کے، جسے ہم ہائیڈروسالپنگس کہتے ہیں، کہ انفیکشن ہوئی ہے، وہی نیچے سے ڈاؤن فلو ایریا سے ٹیوبس میں گئی ہے اور اووریز میں گئی ہے، اور پھر ٹمی میں نیچے والی ٹمی پہ جال سے بن جاتی ہے. سوزش کے عمل کی وجہ سے پین رہتی ہے. اب اس میں ہمیں ایک تو بیبی دینا ہے اور دوسری طرف ہمیں آپ کی پین ٹھیک کرنی ہے. اور پین کا ایکچولی جو بھی ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں وہ بیبی سے دور کرتا جاتا ہے. پین ریلیف میڈیسنس بھی بیبی نہیں ہونے دیتی ہیں. پھر ہم آپریٹ کریں تو بھی بیبی نہیں ہوگا. تو ہمیں پین بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگ پہلے اس انفیکشن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سویلنگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، میڈیسن سے پین کو نارملائز کرتے ہیں. بالکل. اس کے لیے ایک ہماری ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے کہ ہم بھی ہوتے ہیں گائنیکولوجسٹ، انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ، پیلوک پین مینجمنٹ کے بھی ڈاکٹرز کو انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ملٹی ڈسپلنری یعنی اور اس میں سب مل کر اس کے لیے ٹریٹمنٹ کریں. اور اسپیشلی یہ بھی ہے کہ کاؤنسلنگ سیشن بھی ہوں. اگر پین آپ سوچیں کبھی کبھار ایک پین کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھر میں مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو پین ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کے پاس آ کے یہ کیونکہ ان کے گھر میں یہ ایشوز ہیں تو وہ آپ کو پین کا کہیں گے. ان کی پین جینوئن ہوتی ہے لیکن ریزن جو ہے وہ ایک مینٹل سٹریس ہوتا ہے. تو یہ سٹریس ہونا، دماغی بھی آپ کہہ لو ڈپریشن میں ہونا، ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب ہم زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں ان کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی، وہ ڈپریس ہوتے ہیں، ان کی بھوک نہیں ہوتی، ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں اور انہیں کچھ دوائیاں اینٹی ڈپریشن جو ڈپریسن دیتی ہیں ان سے ہی وہ امپروو کر جاتے ہیں. اچھا، تو جب بہت بڑی فیلڈ ہے کرونک پیلوک پین کو اگر آپ ڈسکس کرنے لگیں تو بے شمار کازز ہیں ان کے. اچھا، جب پہلی مرتبہ ماہواری کی طرف جب بچیاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس ٹائم بھی پہلے سے پینز شروع ہو جاتے ہیں، پیلوک پین شروع ہو جاتے ہیں بچیوں کو. تو جن ماں باپ نے کاؤنسلنگ کی بھی ہوتی ہے، بچیوں کو بتایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو پریپیئر ہوتی ہیں. اور جن کو نہیں بتایا ہوتا، مجھے لگتا ہے ان بچیوں کی مینٹل سچویشن بہت خراب ہوتی ہوگی اس وقت. تو وہ بہت پریشان ہوتی ہوں گی کہ ہمیں ہو کیا گیا، ہمارے ساتھ کیا سچویشن ہو گئی، ہم کہیں بیمار تو نہیں ہیں، ہم کہیں مرنے تو نہیں والے، یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، سب کچھ زندگی سب کچھ صحیح تھی، the pain they cannot bear. ایک نئی چیز ان کو اس وقت بتائی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے، اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز بھی ہونے چاہیے. ایک عورت جو تخلیق کرتی دیتی ہے، ایک دنیا میں لے کے آتی ہے ایک انسان کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس کو. اور ماں کا یہ فرض ہے کہ آپ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو انہیں یہ سب ڈسکس کریں کہ ماہواری آئے گی، پین ہوگی، اس کے لیے پین کلر لینے ہیں، اگر زیادہ ہوگی تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ یہ زیادہ ہے نارمل. جب آبزرو کریں کہ آپ کو کتنی ہو رہی تھی، آپ کی بیٹی کو زیادہ ہے، تو یہ تو نہیں کہ کوئی رسولیاں ہیں یا کوئی آنتوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے. یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، پھر ہم اس کی ڈائٹ وغیرہ پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کوئی ہماری غذا میں بھی ایسی کوئی کمی ہو جاتی ہے، کیا جسم کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، کوئی انرجی نہیں رہتی جس کی وجہ سے یہ pelvic pains اور پینس شروع ہو جاتے ہیں. We'll talk about it after the break. Take a break.
اچھا ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم پیلوک پین کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب ہمارے پاکستان میں موسٹلی جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پریگننٹ سے پہلے تو یہ جو ماہواری کے پینس اس سے ہی وہ بیمار گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے. اچھا اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے اپنی امیوں کو بھی اسی حالت میں دیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امی بھی ہر وقت اس طرح اپنی تکلیف کا اظہار کریں گی تو وہ بچیوں میں بھی آتا ہے. کچھ بچیوں میں اگر 3 بیٹیاں ہیں ان میں سے 2 کو یا 1 کو پین ہے اور 2 کو نہیں ہو رہے, 1 کو نہیں ہو رہے, تو وہ پھر بھی نا اسی طرح جب اس کے ماہواری والے ڈیز ہوں گے تو وہ خاص طور پہ شو کرے گی کہ نہیں مجھے بھی بہت درد ہے آپ کو, کیونکہ ہمارے گھر کا ایٹماسفیئر ایسا بن جاتا ہے. اسی طرح جب بچی پریگننٹ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کو جو ہے نا بالکل اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک بیماری ہے, یس, یہ کوئی ہیپی مومنٹ نہیں ہے تمہاری بیماری ہے. اب اس کو لیتی بھی بیماری کی طرح ہے, ہر طریقے سے چڑچڑاپن, کوئی وہ نہیں, ناراض, عجیب سے روٹھے بیٹھے رہنا, اور اٹھنا تو بڑا ٹینشن سے کہ بھائی کچھ ہو نہ جائے, وہ یہ نہیں کرنا, او نہیں یہ نہیں کرنا, تو ہم لوگ اس چیز کو بھی بہت جو ہے نا عجیب سی سچویشن میں بنا دیتے, اس کا ہیپی مومنٹ نہیں انجوائے کرواتے بچیوں کو. یہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پریگننسی میں ہلنے سے بھی انہیں لگتا ہے پریگننٹ لیڈیز کو کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا. حالانکہ اگر آپ موو کرتے ہیں, آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو آپ کے بیبی بھی ہیلدی ہوتے ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رہتا ہے, آپ خود ہیپی رہتے ہیں, اور پھر آپ کے بیبی بھی ہیپی رہتے ہیں. تو یہ ایک ہے ریالٹی. اور لیکن اس کا تو بیماری کیوں سمجھا جاتا ہے اس کو پریگننسی کو, کیوں بچوں کو ایسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مدرس کا بھی رول ہے. مدرس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ سے آپ لیں, فزیولوجیکل چینجنگس ہیں. بیبی کو آپ نے خود جو ڈائٹ دینی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو پریپریشن کروا رہا ہے. اس میں اگر وامٹ ہو جاتی ہے یا ہلکی پھلکی پین ہوتی ہیں تو انہیں ایک پارٹ آف پریگننسی سمجھ کے گزاریں, تو آپ کی ہیلدی پریگننسی رہتی ہے ایکچولی. ورنہ آپ یقین کریں, اگر آپ اور میں بھی 1 ہفتہ بیٹھے رہیں گے نا گھر پہ, تو ہمیں بھی وامٹ اور نوزیا فیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی. لائک یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں ہوگا تو کچھ تو آپ کو ہوگا نا فیلنگ, تو اسی لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بیزی رہنا چاہیے ایون ان پریگننسی. اچھا اس کے بعد جب پھر سے ماہواری شروع ہوتی ہے یا پھر یہ ڈیٹس شروع ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے پھر وہ ذرا لانگ ٹرم ہوتی ہیں. جو عام لڑکیوں کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے ڈیز سے بہت زیادہ والے ڈیز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈیز اوپر چلے جاتے ہیں جتنے ڈیز کے جیسے ہوتا ہے, تو یہ بہت زیادہ اوپر چلے جاتا ہے. فیڈنگ پہ ہوں تو پھر آپ کے ہارمونل ہوتا ہے کہ آپ کو ہارمونز امبیلنس کی وجہ سے آپ کو پیریڈس نہیں آ رہے ہوتے. اچھا, اٹس کوائٹ نارمل. 3 to 4 منتھ اگر آپ کو نہیں آتے, یا پھر آپ کو اگر کوئی بھی ارریگولر ہوتے ہیں, اٹس کوائٹ. تو میڈیکل کیا سجیسٹ کرتا ہے کس لحاظ سے کہ اگر کتنے مہینے نہیں آئے تو 3 months اگر آپ کا ارریگولر سائیکل رہتا ہے تو آپ اگنور کریں. خود باڈی جو ہے, یوٹرس, اووریز اپنا فنکشن خود سے اسٹارٹ کر دیں گی, کیونکہ ایک بہت 9 month انہوں نے ایک بالکل ڈفرینٹ فیز گزاری ہوتی ہے, تو ٹائم لگتا ہے برین کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ جی اب یہ چل رہا ہے. 3 months کے بعد ہو تو پھر ریگولر میڈیسن آپ کو کچھ دی جاتی ہیں, تو اس سے آپ کے ریگولر ہو جاتے ہیں ہارمونل میڈیسن سے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں لیکن اگر زیادہ عرصے کے لیے ہے تو آپ پلیز ڈاکٹر کو رجوع کریں, گائناکالوجسٹ کو دکھائیں کہ میرے پیریڈس ارریگولر ہے. تو بلکہ اس میں ارریگولر ہوتے ہوتے دوبارہ پریگننسی بھی ہو جاتی ہے, تو چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے. اچھا ڈائٹ کی طرف آتے ہیں, یہ کیا کوئی کمزوری ہوتی ہے جسم کی ہماری جس کی وجہ سے ہمیں یہ پینز ہوتے ہیں؟ اچھا ایکچولی فضا یہ ریزن ہے کہ آپ کی ریزن کیا ہے, کاز کیا ہے. اگر آپ کو گائنی ایشو ہے, سسٹ ہیں, رسولیاں ہیں, اسپیشلی جیسے میں آپ کو بار بار اینڈومیٹرائٹک سسٹ کے لیے کہہ رہی ہوں, تو اس میں آپ کی سوزش کا عمل زیادہ ہے, اور سوزش کے عمل کی وجہ سے اگر آپ کو پین ہے تو اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ ایکچولی بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے. اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ ہے جس میں آپ کی جنک فوڈ نہیں ہے, آپ کا آئل کا یوز ہے, دوسرا آئل اور گھی کم یوز کریں, اور یہ ساری فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں, میٹھے کو چھوڑیں, یہ سب انفلیمیٹری ہے. تو بہت سارے پیشنٹ کو جن کو بھی پین ہوتی ہے انہیں اگر آپ ان چیزوں سے روکیں اور کہیں کہ جی آپ یہ سب نہ کھائیں بلکہ ہیلدی آرگینک فوڈ لیں, فروٹس ویجیٹیبل کھائیں, اور اسپیشلی آلیو آئل کا استعمال کریں, اور ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز سے بھی آپ کی باڈی کی انفلیمیشن کم ہوتی ہے. یوگا کریں, سائیکلنگ کریں, یہ سب چیزیں آپ کو ایک تو ریلیکس کرتی ہیں آپ کی باڈی کو, آپ کے یوٹرس کو, آپ کے جو پیلوک آرگن ہیں ان کی بلڈ سپلائی اچھی کرتی ہیں, اور پین میں کافی فائدہ ہوتا ہے. اور آپ پازیٹیو بھی سوچتے ہو جب آپ یہ سب کرتے ہو, تو بہت بہت میجر رول ہے ڈائٹ کا بھی, ایکسرسائز کا, اور یہ فزیکل ورک کا اگر آپ کو پین ہے. اور یہ دودھ وغیرہ, دودھ میں شہد پینا, ہلدی والا دودھ,
یہ کام کرتا ہے؟ ہلدی بہت اینٹی انفلیمیٹری، ویری نائس ہے. ہلدی آپ کی انفلیمیشن کو کم کرتی ہے، پین کو کم کرتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بیسٹ ہے کہ اگر کسی کو پین ہے تو وہ ضرور یہ لیں، رات میں لیں، کسی بھی فارم میں لیں، دودھ میں لینی ہے، قہوے میں لینی ہے، جس بھی فارم میں لیں ضرور لیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے. یہ تو ایک میرا ایکسپیرینس بھی ہے، جن پیشنٹ کو دیتے ہیں انہیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہے اس حساب سے بتانا، اور کوئی رہ گئی ہے تو پلیز اس کو ضرور ایڈریس کریں. میں ٹیک ہوم میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پین ہے، اسپیشلی پین ہے، تو آپ پلیز ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ پین جی مجھے پیریڈس کی ہے، اور آپ کی اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو آپ کو سگنیفیکنٹ پین میں کمی آئے گی، اور آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا، آپ کی جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہوگا. تو میں سب خواتین کو ایک ہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کی پینز رہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں. وہ آپ کی ڈیٹیل ہسٹری لیں گے، اگر گائنی سے ریلیٹڈ ایشو ہوگا وہ خود ڈیل کریں گے، اگر مثانے سے ریلیٹڈ ہوگا تو ان کو بھیج دیں گے، یا پھر اگر آپ کا انٹسٹائن جو آنتوں کا مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس کو بھیجیں گے، یا پھر اگر آپ کو سٹریس کی وجہ سے ہے تو کاؤنسلنگ سیشن کر کے بھی آپ کی پین کو بہت بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا دیکھنے والوں کو ہم سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے کاؤنسل کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو ایڈریس کیا جاتا ہے آپ کی پین کیا ہے. جب انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری پین کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جو مینٹل سٹریس ہو، جو یہی بات ہم جو کہتے ہیں گھر پہ سنتے نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں، ہاں. جب ان کو کوئی سننے لگتا ہے اور انہیں بتانے لگتا ہے کہ جی ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو پین ہے، اور اس پین کو آپ خود کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں اپنی ایک طرح کی ول پاور سے، تو اس میں ایک پازیٹیو ہوپ آتی ہے. اور یہی کاؤنسلنگ کی سب سے بڑی، اور آپ جب اپنی ساری کی ساری باڈی کی بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ آپ پازیٹیو سوچ لیتے ہیں کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں خود اپنے آپ کو اس نیگیٹو فیلنگ سے باہر لا سکتا ہوں، تو اس سے میری پین ٹھیک ہوتی ہے، تو آپ خود بخود پازیٹیو سوچ کے پین ریلیف آپ کو ہو جاتی ہے. تو کاؤنسلنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایون فزیکل پین، اگر کسی بھی آرگن کی کوئی پین ہے تب بھی اگر آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے کاؤنسلنگ کا، بلکہ کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے شاید ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مینٹل ہے، یہ ہے دیوانی. بہت غلط کانسیپٹ ہے. باہر تو آپ ذرا سا آپ اسٹریس لیتے ہو، جاب آپ نے اوور آورس دے دیے، آپ تھوڑا سا اسٹریسفل ہوتے ہو، آپ فوراً کاؤنسلنگ سیشن کے لیے جاتے ہیں. تو اس کو بھی میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سیشن ہونے چاہیے، اسپیشلی اگر پین ہے اس کے لیے تو ضرور ہونا چاہیے. اچھا، یہ ماہواری کے دوران ٹھیک ہے، اور جو پریگننسی کے دوران پھر یہ جو آپ کو پتہ ہی جو کولڈ ڈرنک بہت بچیاں پیتی ہیں، تو از دیٹ اوکے ٹو ٹیک، اور یا پھر یہ کچھ غلط ہے، ڈینجر کاز کولڈ ڈرنک کرتے بھی ہیں؟ دیکھیں میٹھا ہے، اس میں بھی اتنے شوگر آپ کہہ لیں ایک بوتل میں ہوتے ہیں، تو ایک جو شوگر ہے نا وہ سو انفلیمیٹری ہے. ایک تو میں جیسے انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہوں، تو ہماری تو بے اولادی کا ایک بڑی ریزن ہوتی ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے، بیبی چپک نہیں پاتا. انفلیمیشن کی وجہ سے پورے ایریا میں درد رہتی ہے. تو آپ اگر یہ کولڈ ڈرنک ابھی سے سٹارٹ کرائیں گے ٹین ایج گروپ میں، تو اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور پینس بھی بہت زیادہ بڑھتی ہیں. چاکلیٹس، اچھا چاکلیٹ تو یہ کہا جاتا ہے جب پیریڈس ہوتے ہیں تو بچیوں کو اگر سرچ بھی کریں تو گوگل میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کریمپس ہوتے ہیں، آپ کو چاکلیٹ کی کریونگ ہوتی ہے، آپ کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں. اب بچیوں کو گوگل یہ سمجھا رہا ہے، میں کہتی ہوں ہاں گوگل یہ لکھتا ہے نا، گوگل سے جو پوچھیں گے وہ اسی سے آپ کے مائنڈ کو پڑھ کے نا آپ کو پازیٹیو جیسے آپ ہوتے ہیں ہم کو ویسے ہی جواب دیتا ہے. تو Exactly. یہ عجیب سی بات ہے. اور پھر لڑکیاں بھی جو ہے نا وہ یہ اگر کسی ایک لڑکی کو سٹارٹ ہو گئے تو دوسری لڑکی کو یہی بتائے گی کہ بھائی موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، اور چاکلیٹ کی کریونگ ہوتی ہے، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، آئس کریم کھانے کو دل کرتا ہے، اب وہ چڑچڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اور بس اب جن لڑکیوں کو نہیں بھی سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے ان بچیوں کو کہ بیٹا یہ کچھ سین ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ پہلے گھر میں اپنی فیملی کو بتا دیتی ہے، اپنی امیوں کو، بہنوں کو، کہ بھائی میرے بھی موڈ سوئنگ ہوں گے، مجھے بھی غصہ آئے گا. تو یہ واقعی آتا ہے بس اچھا ہر بچی کو یا پھر کچھ لوگوں کو؟ اگر کچھ بچیاں ایسا کرتی ہیں تو اس سے وہی شیر آیا والی بات ہوتی ہے کہ ایکچوئل پین ہوگی تو سارے کہیں گے یہ تو کرتی رہتی ہے، پین ہی کہتی رہتی ہیں. مگر ہم ڈرا بھی تو رہے ہیں. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے جب پین ہے جینوئن تو تبھی بتانا چاہیے. اچھا فضا ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی، آج کل ایک کانسیپٹ بڑا آ رہا ہے ویپنگ بہت زیادہ. آپ بھی چاہیں گی تو یہ ٹین ایج گروپ میں یونیورسٹی گرلز کے بڑا عجیب ٹین ایج بھی ویپنگ، ٹین یو شور ٹین؟ ہاں جی بالکل، یہ سگریٹ جو ویپ ہوتی ہے 13 14 15 ایون سکولز میں بھی. نو ایبسولوٹلی آپ دیکھیں گے، بلکہ کچھ سکولز میں بھی بتایا گیا کہ بچے ویپ کا وہ جو ڈیوائس ہے وہ لائے ہوئے تھے. اور ویپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آس پاس والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسموکنگ کی اسمیل نہیں ہوتی نا،
بٹ ویپ بھی اس میں نکوٹین ہے, اس میں سب کچھ ہے, وہ بھی انفلیمیشن کرواتے ہیں بہت سارے سائیڈ افیکٹ کے ساتھ, وہ بھی آپ کو پین اور بڑھا سکتے ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں اسکولز میں بھی لے کر آتے ہیں, تو یہ کون سے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو یہ الاؤ بھی کرتے ہیں, چھپ کے بھی بچے اگر کر رہے ہیں تو ماں باپ جو ہے بالکل نہیں دیکھ رہے, او مائی گاڈ, تو سنیں یہ بھی بہت ڈینجر کاز ہوتا ہے. او مائی گاڈ, ان سے بھی لائک آپ کی باڈی میں کوئی بھی چیز انفلیمیشن کروا رہی ہے, وہی انفلیمیشن جال بناتی جائے گی اندر, اور آپ کو انفیکشن اگر ایڈڈ کچھ فیکٹر ایڈ بھی تو ہوتے جاتے ہیں نا لائف کے ساتھ ساتھ, تو وہ سب مل کر آپ کو ایک ایسی پین دے دیں گے کہ وہ آپ ساری لائف اسے لے کے بیٹھیں گے. بٹ رائٹ ٹریٹمنٹ رائٹ ڈاکٹر سے آپ کو بہت جلدی آپ کو سگنیفیکنٹ آپ کا امپرومنٹ لا سکتا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, جو بچیاں ہیں جن کو یہ ڈیٹس سٹارٹ ہونے لگی ہوتی ہیں, تو ان کی فیملی جو ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھائے, کاؤنسلنگ کریں, ان کو پریپیئر کرے, اور ان کو اس طریقے کا ٹراما نہ دے, ان کو یہ نہ ڈرائے کہ بیٹا ایسا ہوتا ہے, بیٹا ویسا ہوتا ہے, بیٹا موڈز خراب رہتے ہیں, بیٹا اتنے کرائمز ہوتے ہیں. بچوں کو نارمل چیزوں کو, سچویشن کو ہینڈل کرنا سکھائیں, اور ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی سیریس سچویشن ہے تو آپ ڈسکس کریں, آپ بتائیں. اگر پین ہے تو پھر اس کے لیے آپ ضرور کہ کہیں اور ایشو کسی اور چیز کو چیک کروائیں, رول آؤٹ کروائیں. اگر سب کچھ ٹھیک ہوگا تو خود بھی آپ کو ایک طرح کا شور ہوگا, آپ ریلیکس ہو جاؤ گے, اور ایک کوئی لانگ ٹرم ہو نہیں پائے گی. ایک طرح کا ہے نا کہ آپ کو پین اگر آپ اس کے رائٹ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ دے دو گے تو وہ کرونک پیلوک پین نہیں ہوگا. رائٹ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بریک کے بعد ملتے ہیں.